أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ النساء آیت نمبر 7 سے 10۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا۔ سورۃ النساء کی مناسبت سے پہلے بھی عرض کیا جا چکا ہے کہ اس صورت میں بطور خاص عورتوں کے حقوق کا تذکرہ اور پھر وراثت میں ان کے حقوق کا تذکرہ بیان کیا جائے گا۔ زمانہ جاہلیت میں، دور جاہلیت میں عورتوں اور بچوں کو وراثت سے محروم رکھا جاتا تھا۔ صرف اور صرف جو جوان لڑکے ہوتے، مرد ہوتے، بالغ، وہ ساری جائیداد پہ قبضہ جما کے بیٹھ جاتے، اور جو عورتیں کمزور ہوتیں اور جو چھوٹے بچے ہوتے ان کو وراثت سے محروم کر دیا جاتا۔ اللہ رب العزت نے پہلی آیت کریمہ کے اندر اس دور جاہلیت کی رسم کی تردید فرمائی ہے اور فرمایا کہ والدین یا رشتہ دار جو بھی کوئی جائیداد ترکہ وراثت چھوڑ کے جائیں، اس میں جس طرح مردوں کا حصہ ہے ویسے ہی عورتوں کا بھی حصہ ہے اور ویسے ہی بچوں کا بھی حصہ ہے، حتیٰ کہ جو بچہ ابھی ماں کے پیٹ میں ہے اس کا بھی وراثت میں حصہ ہوگا۔ دوسری بات اللہ رب العزت نے پہلی آیت کریمہ کے اندر یہ بیان فرمائی ہے کہ وراثت اور ترکہ چاہے
بہت بڑی کوئی پراپرٹی، کوئی بہت بڑا پلازا، کوئی بہت بڑی زمین ہو، سونا چاندی کی بہت بڑی مقدار ہو، یا کوئی بڑی چھوٹی سی اور قلیل سی چیز ہو، ہر چیز تقسیم کی جائے گی۔ یہ نہیں کہ کسی چیز کو چھوٹا کہہ کے اس کو نظر انداز کر دیا جائے، جس طرح کہ عام طور پہ ہمارے معاشروں میں ہوتا ہے۔ اور صرف یہ سب رسمیں زمانہ جاہلیت میں ہی نہیں تھیں، آج دور جدید ہونے کے دعوے دار، دور جدید میں ہونے کے دعوے دار لوگ بھی دور جاہلیت کی رسموں کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ آج بھی عورتوں کے ساتھ یہی ناروا سلوک اختیار کیا جا رہا ہے، ناروا سلوک رکھا جا رہا ہے کہ ان کو وراثت سے محروم کیا جا رہا ہے۔ اور میں تو یہ اپنے تجربے کی بنیاد پہ کہتا ہوں کہ شاید 98-99% گھروں کے اندر ایسا ہی ہو رہا ہے کہ عورت کو وراثت سے کسی نہ کسی انداز میں محروم کیا جا رہا ہے، کہیں پہ مکمل اور کہیں پہ جزوی طور پہ۔ الا من رحم ربی، یہ آج کے دور میں بہت بڑا جہاد ہے، آج کے دور میں اللہ رب العزت کی بہت بڑی رحمت ہے اس خاندان پہ، اس باپ پہ اور ان بھائیوں پہ کہ جو اپنی بیٹیوں اور اپنی بہنوں کو شریعت کے اصولوں کے عین مطابق حصہ دیتے ہیں۔ اور اس میں ابھی کل کسی کی عیادت کے لیے جانے کا اتفاق ہوا، تو ان کے گھر کے متعلق بھی ہم گفتگو کر رہے تھے کہ کوئی تقریباً کوئی اندازاً کوئی 80 سال پرانا وہ مکان تھا۔ تو بات ہو رہی تھی کہ اس مکان کی بہتری کے حوالے سے کہ اتنا پرانا ہو چکا، تو پھر بات یہ سامنے آئی کہ اصل بات یہ ہے کہ یہ ابھی تقسیم نہیں ہوا، اس کا مالک پتہ نہیں کب سے فوت ہو چکا ہے، لیکن یہ تقسیم نہیں ہو رہا، بس جو وہاں بیٹھا ہوا ہے بیٹھا ہوا۔ تو یہ ایک دوسری بہت بڑی خرابی ہے جو بائی دی وے یہاں آ گئی کہ ایک تو تقسیم کی نہیں جاتی، اگر تقسیم کی بھی جاتی ہے تو اس بیچاری بہن کو اور کمزوروں کو حصہ نہیں دیا جاتا، بس جو وہاں قابض ہوتا ہے وہ بیٹھا رہتا ہے اور کہہ دیتے ہیں جی تقسیم ہو چکا ہے، کہ یہ بھی کر دیتے تقسیم ہو گیا، لیکن تقسیم ہونے کے باوجود جس کی وہ ضرورت ہے وہ اپنی ضرورت بیچارہ پوری نہیں کر سکتا۔ تو بہرحال اس صورت میں انشاءاللہ ہم وراثت کے متعلق دیگر احکامات کے ساتھ ساتھ وراثت کے حوالے سے بھی بہت سے احکامات پڑھیں گے جن کی مخالفت میں ہم زندگی گزار رہے ہیں الا ماشاء اللہ۔ اللہ کرے کہ اس صورت کو پڑھنے کے بعد کم از کم جتنے لوگ اس قرآن کلاس، اس قرآن کے حلقے سے منسلک ہیں، اللہ کرے کہ کم از کم اتنے خاندانوں میں تو تبدیلی آ جائے۔ تبدیلی آنی چاہیے کہ نہیں؟ اگر تبدیلی نہیں آنی تو پھر ترجموں کا، تفسیروں کا، کلاسوں کا کوئی فائدہ نہیں، پھر تو یہ ہم اپنا ٹیسٹ کانوں کا پورا کر رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ جس طرح مرد حقدار ہیں ایسے ہی عورتیں اور بچے بھی حقدار ہیں، اور جیسے کسی بڑی جائیداد کو تقسیم کرنا چاہیے ایسے ہی چھوٹی چیزوں کو بھی تقسیم کرنا چاہیے۔ آئیے پہلی آیت کریمہ کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ للرجالی، مردوں کے لیے، للرجالی لام زیر لی الگ ہے اور الرجال مرد، رجل واحد، رجال جمع، للرجالی مردوں کے لیے، نصیب ایک حصہ ہے۔ یہ اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے نا جی، میرے نصیب حصے کو کہتے ہیں۔ نصیب ایک حصہ ہے، نصیبوں کے اوپر دو پیش تنوین کی وجہ سے ہم ترجمہ کر رہے ہیں۔ ایک حصہ ہے، وہ جتنا بھی ہے اس کی آگے تفصیل آ رہی ہے۔
مما من جمع ما، من میں سے، ما جو تارا کا چھوڑ جائیں، تارا کا سے ہی نکلا ہے ترکا، چھوڑی ہوئی چیز، الوالدانی والدین، والاقربون اور قریبی رشتہ دار، وللنساء اور عورتوں کے لیے، نصیبن ایک حصہ ہے۔ وہ کتنا ہے ایک حصہ؟ ایک سے مراد وہ 1 2 3 والا ایک نہیں، وہ ایک حصہ ہے مقررہ، جتنا بھی ہے اس کی آگے وضاحت آ رہی ہے۔ وللنساء نصیبن اور عورتوں کے لیے بھی ایک حصہ ہے، مما اس میں سے جو تارا کا چھوڑا، الوالدانی والدین نے، والاقربون اور قریبی رشتہ داروں نے۔ اب یہ دونوں آیتیں، یا یوں کہہ لیں کہ آیت کے دونوں ٹکڑے، دونوں حصے ایک جیسے ہیں، صرف وہاں رجال اور یہاں نساء، لیکن اللہ پاک نے للرجال کو لے کر اس سورت کا نام سورت الرجال نہیں رکھا، بلکہ وللنساء کے لفظ سے اس سورت کا نام سورت النساء رکھ دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مرد تو اپنی طاقت قوت کے بل بوتے پہ اپنا حصہ لے لو ہی لیتے ہیں عام طور پہ، زیادہ چونکہ محروم طبقہ عورتیں ہیں، اس لیے اللہ پاک نے ان کو پریارٹی پہ رکھا، ان کو اہمیت دی، اور ان کے نام پہ سورت کا نام سورۃ النساء رکھ دیا۔ مما من میں سے، ما جو، قلّا قلیل ہو، تھوڑا ہو، منہ اس میں سے، اس ترکے میں سے، وہ اس مال میں سے تھوڑی مقدار والی چیز ہو ٹوٹل ترکے میں سے، او کثورا یا کثیر ہو یا زیادہ ہو۔ ہر صورت میں مردوں کو بھی ان کا حصہ دیا جائے گا، عورتوں کو بھی ان کا حصہ دیا جائے گا۔ نصیباً، اس نصیباً کے اوپر جو 2 زبریں ہیں، اس وجہ سے ہم ترجمہ کر رہے ہیں اس حال میں، اس کو حال کہتے ہیں عربی زبان کی گرامر میں، نصیباً اس حال میں کہ ایک حصہ ہے مفروضہ مقرر کیا ہوا، فرض کیا ہوا، مقرر کیا ہوا، اس حال میں وراثت تقسیم ہونی ہے، اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ یہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ حصہ ہے ہر ایک کا، مرد کا بھی اور عورت کا بھی اور بچے کا بھی۔ تو یہ بھی وراثت کی تقسیم کی فرضیت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، یہ الفاظ بھی وراثت کی فرضیت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جو اللہ نے حصے مقرر کر دیے ہیں اس کے مطابق دینا یہ فرض ہے، ہیلوں بہانوں سے عورت کو محروم نہیں کیا جائے گا۔ جہاں سے اگلی آیت جو ہے یعنی دوسری آیت، اس کے اندر ایک اور مسئلہ بیان کیا گیا ہے وراثت اور جائیداد کی تقسیم کے متعلق، اور وہ یہ ہے کہ جب جائیداد تقسیم کی جائے، ظاہر ہے کہ فیملی اور خاندان کا اکٹھ ہوتا ہے نا، سب جمع ہو جاتے ہیں، بیٹھو جی تمہاری یہ چیز، تم یہ لے لو، مجھے یہ دے دو، ریٹ لگا لو، وہ شریعت کے احکامات کے مطابق ساری چیزیں ڈیوائیڈ کی جاتی ہیں۔ اب اس وقت اگر کچھ یتیم بچے آ جائیں، کچھ مسکین لوگ آ جائیں، اور کچھ خاندان کے دور کے رشتہ دار آ جائیں جن کا اس وراثت میں کوئی مقرر حصہ نہیں ہے، دور کے رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں نا کئی کہ جن کا حصہ اس جائیداد میں نہیں ہوتا، تو دور کے رشتہ دار آ جائیں، یتیم آ جائیں، مسکین آ جائیں، اور آ کے بیٹھ جائیں کہ جناب وڈیاں ڈالنے لگے ہیں، تقسیمیں کرنے لگے ہیں، تو کچھ ہمارا بھی خیال کریں۔ جیسے شادی بیاہ خوشی کے موقع پہ آ جاتے ہیں نا لوگ، اس طرح دیکھتے ہیں کہ بھائی کوئی خوشی کا موقع ہے یا گوشت تقسیم ہو رہا ہو تو غریب لوگ آ جاتے ہیں کہ چلو کچھ نہ کچھ ہمیں بھی مل جائے گا۔
تو فرمایا کہ اگر ایسے لوگ آ جائیں تو ان کا حصہ تو نہیں ہے، لیکن سارے اپنا اپنا حصہ لے کے مالدار ہو کے وہاں سے اٹھ رہے ہیں، تو چلو جاتے جاتے کچھ ان یتیموں، ان مسکینوں، ان دور کے کمزور رشتہ داروں کو بھی کچھ دے دلا جانا، کچھ دے دینا ان کو بھی۔ اللہ پاک نے ان کا حصہ مقرر نہیں کیا، انسان کی اپنی ثوابدید پہ چھوڑ دیا۔ وہ بطور صدقہ و خیرات ہوگا، وہ بطور صدقہ و خیرات ہے، بطور وراثت نہیں ان کو دیا جا رہا۔ اگرچہ بعض علماء نے یہ کہا کہ یہ آیت آگے آنے والی آیت نمبر 11 کے ساتھ منسوخ ہے، لیکن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا صحیح بخاری شریف میں قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے، یہ محکم آیت ہے۔ جو آیت منسوخ نہ ہو اسے محکم کہتے ہیں، یہ محکم ٹھوس آیت ہے اور یہ منسوخ نہیں ہے۔ اور ویسے بھی اس میں منسوخ کرنے کی اس کو ضرورت بھی نہیں ہے، اس لیے کہ ان یتیموں مسکینوں کا کون سا کوئی حصہ مقرر کیا جا رہا ہے، حصہ نہیں مقرر کیا جا رہا، صرف بطور صدقہ و خیرات، دل جوئی کے لیے، کنسولیشن کے لیے کچھ نہ کچھ دے دلا کے ان کو رخصت کر دیں۔ وَإِذَا، اور جب، حاضرہ، حاضر ہوں، القسمتا، تقسیم کے وقت، وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ، اور جب تقسیم کے وقت حاضر ہوں، اولو القربى، قرابت والے، اولو والے، القربى قرابت رشتہ داری، والیتامی، اور یتیم، والمساکین، اور مسکین۔ اور جب تقسیم کے وقت قرابت والے یعنی رشتہ دار اور یتیم اور مسکین حاضر ہوں، فَارْزُقُوا، فاتو، ارزقوا، رزق دو یا دے دو، ہم انہیں ملا کے پڑھیں گے فَارْزُقُوا، پس دے دو، ہم انہیں منہ، اس مال میں سے، اس وراثت میں سے جو تمہیں ملی ہے، منہ، اس میں سے کچھ، من جو ہے یہ کچھ کا معنی بھی دیتا ہے، منہ، اس میں سے کچھ، وَقُولُوا، اور کہو، لہم، ان سے، قولاً، بات، معروفہ، اچھی، اور ان سے اچھی بات کہو، یعنی اگر وہ زیادہ کا مطالبہ کرتے ہیں، زیادہ کا مطالبہ کرتے ہیں کہ نہیں جی ساڈا بھی حصہ بندا وچ، ان کو سمجھائیں کہ نہیں بھائی، اللہ پاک نے آپ کا اس میں حصہ مقرر نہیں کیا ہوا، یہ تو ہم اپنی خوشی سے آپ کو کچھ تھوڑا بہت دے رہے۔ تو مسکین، یتیم اور جو کمزور لوگ ہوتے ہیں ان کو جھڑکنا نہیں چاہیے، جس طرح کہ عام طور پہ چودھری لوگ، بڑے لوگ، مالدار لوگ جو ہوتے ہیں وہ اسی طرح کرتے ہیں۔ تو کچھ مسجدوں کے بھی چودھری ہوتے ہیں، تو وہ بھی وہاں بچوں کو جھڑکتے رہتے ہیں، وڈا تے کوئی نہیں نا انہوں کی جھڑک سنتا۔ چند دن پہلے ایک مسجد میں نے دیکھا، فرض نماز پڑھنے کے بعد ہال میں نماز پڑھی ہے بچوں نے، اور بچے برآمدے میں آ کے دائرہ بنا کے بیٹھے باتیں کر رہے، چودھری صاحب آئے ہیں، چلو اٹھو، بالکل یہی انداز، اٹھا کے انہوں نے جناب سارے بچوں کو بھگا دی۔ اللہ کے بندو، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، کمزور جو ہوتے ہیں نا ان سے اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں۔ اور ویسے بھی جو بچہ آج کے دور میں مسجد میں آتا ہے وہ تو چھوٹا ولی اللہ ہے، اللہ کا ولی ہے آج کے دور میں، ماما کا موبائل، پاپا کا موبائل گھر میں چھوڑ کے مسجد میں آ گیا بیچارہ، تو اس سے بڑی اور بات کیا ہے؟ تو اس کو شاباش دیں، اس کو سینے سے لگائیں، اس کو ٹافی دیں، اس کو پیسے دیں، اس کو انعام دیں، اس کی حوصلہ افزائی کریں، اس کو اپنے ساتھ پہلی صف میں کھڑا کر لیں۔ پہلی صف سے بھی ایسے نکالتے ہیں کہ جیسے آٹے میں سے بال نکالا جاتا۔ دیکھنا، آپ غور کیجئے گا ہمارے رویوں پہ، بچہ آگے بیچارہ پہلے آیا ہے، اذان کہی ہے مسجد میں، پہلی صف میں کھڑا ہو گیا، تو ایک بندہ آخر میں آتا ہے جب اقامت ہو رہی ہے،
آتے ہی اس کو پکڑ کے چلو چلو پیچھے چلو پیچھے چلو، یہ انداز ہوتا ہمارا۔ اللہ سمجھ عطا فرمائے۔ بچے پہلی صف میں کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اگلی 2 آیات کے اندر یتیموں کے جو سرپرست ہیں ان کو مخاطب کیا ہے، خصوصاً یتیموں کے جو سرپرست ہیں اور والی ہیں، والی وارث ہیں، ان کو بطور خاص مخاطب کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کوئی شخص جو کسی میت کی وصیت پر عمل درآمد کرنے والا شخص ہے، یا جس نے وصیت سنی ہے یا نہیں بھی سنی لیکن وہ خاندان کا کوئی بڑا ہے، بزرگ ہے، اور اس کی بات مانی جاتی ہے خاندان میں، تو ایسے لوگ، ان کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ تم اب ان یتیموں کے ساتھ، یا پھر یتیموں کے علاوہ دوسری صورت میں اگر آپ کسی میت کے بچوں میں اس کی وراثت تقسیم کر رہے ہیں، 2 ہی صورتیں ہیں نا، یا تو یتیموں کو ان کے باپ کے فوت ہونے کے بعد بڑے ہونے پر ان کا مال و دولت، ان کا حصہ ان کے ہینڈ اوور کر رہے ہیں، تو اس صورت میں بھی اللہ سے ڈریں۔ اور اگر یتیم نہیں ہیں، عام بچے ہیں لیکن اب وہ یتیم ہو گئے ہیں، تمہاری سرپرستی میں تو نہیں تھے لیکن اب ان کا باپ فوت ہو گیا، اب آپ نے ان کی جائیداد تقسیم کرنی ہے، تو اس تقسیم کے وقت بھی تم نے اللہ سے ڈرنا ہے، ڈنڈی نہیں مارنی، کسی کے بچے کو، کسی کی بیٹی کو نقصان نہیں پہنچانا، چاہے وہ یتیم ہے چاہے غیر یتیم ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے بڑی ایک لاجیکلی بات سمجھائی ہے، انسان کے دل میں اتر جانے والی بات، فرمایا کہ اگر تم اس میت کی جگہ تم ہوتے اور تمہارے بچے چھوٹے چھوٹے ہوتے اور تم فوت ہو جاتے، تو کیا قبر کے اندر تمہاری کیا خواہش ہوتی مرنے کے بعد، یا مرتے وقت تمہاری کیا خواہش ہوتی کہ کیا میرے پیچھے میرے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ ناانصافی ہو، زیادتی ہو؟ یقیناً تم اپنے پھول جیسے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھ کر یہی خواہش کرو گے نا کہ یار ان کے ساتھ کوئی بعد میں برا سلوک نہ کرے، ان کا کوئی حق نہ مارے۔ تو جب تم اپنے لیے یہ بات پسند کر رہے ہو، تو مومن تو وہ ہوتا ہے جو اپنے لیے پسند کرے وہی دوسروں کے لیے پسند کرے، تو پھر تم دوسروں کے بچوں کے ساتھ ناانصافی کیوں کر رہے ہو؟ دوسروں کے ساتھ بھی ناانصافی نہ کرنا، دوسروں کے بچوں کے ساتھ بھی زیادتی نہ کرنا۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں، ول، یہ لام میں امر ہے جو سائلنٹ ہو جائے واؤ کے ساتھ مل کے یا فا کے ساتھ مل کے، عام طور پہ یہ واؤ اور فا کے ساتھ ہی ملتی ہے لام، ول، اور لازم ہے یخشا، ڈریں، الذین، وہ لوگ، لو تارکو، کہ اگر وہ چھوڑیں، من خلفہم، اپنے پیچھے، ذریۃً، اولاد، ضعافاً، ضعیف کی جمع ضعافاً، کمزور، خافو، خافو، تو وہ ڈرتے ہیں، علیہم، ان کے متعلق، اگر اپنے پیچھے کمزور اولاد چھوڑتے ہیں تو ان بچوں کے متعلق، اس اولاد کے متعلق ڈرتے ہیں، کہیں ان سے زیادتی نہ ہو جائے، کہیں یہ رول نہ جائیں۔ تو فرمایا کہ اگر ان کے متعلق ڈرتے ہیں تو پھر باقیوں کے متعلق بھی ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے۔ فل یتق اللہ، دوبارہ تاکید کے لیے کہا، فل، پس لازم ہے، یتق اللہ، وہ اللہ سے ڈریں، ول یقولو، یعنی یہ بھی نہیں ہے کہ جائیداد پہ قابض ہو کے بیٹھے رہیں، بچوں کو دے ہی نہ بیچاروں کو، شادیاں کرنی ہیں انہوں نے لیکن جائیداد پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی نہیں کرنا، اور ناجائز تقسیم بھی نہیں کرنی۔ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، پس لازم ہے کہ وہ اللہ سے ڈریں، وَلْيَقُولُوا، اور لازم ہے، لام امر اس آیت میں کتنی دفعہ آ چکی ہے؟ 3 دفعہ،
لام امر، ایک شروع میں تھی ول یخشا، اور ایک ہے فل یتق اللہ، اور ایک ہے ول یقولو، اور لازم ہے کہ وہ کہیں قولاً بات سدیدہ سیدھی، صحیح بات کہیں وراثت کی تقسیم کے متعلق۔ مثلا جھوٹ کیا بولا جا سکتا؟ وہ تہاڈا پیو مینوں کہہ گیا سی کہ وہ فلانا پلاٹ جڑا نا بھائی وہ فلانے رشتہ دار نوں دے چھڑیا جے، جھوٹ بولا جا سکتا ہے نا بچوں کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ تہاڈا پیو مینوں کہہ گیا سی کہ اے پلاٹ جڑا نا اے فلانے مدرسے دا نام لا دیا جی، اب اس نے کہا کوئی نہ ہو تو بچوں کو نقصان پہنچایا نا۔ یہ مطلب ہے وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، ورنہ جو جائیداد کی تقسیم ہے وہ تو اللہ کے کہے ہوئے کے مطابق تقسیم ہونی ہے نا، اس نے وہاں کیا کہہ لینا ہے؟ یہ جو ہے نا کہ وہ اسے چاہیے کہ وہ بات سیدھی کرے، یہ اس حصے کے متعلق ہے جس کی انسان وصیت کر سکتا ہے، اور وہ زیادہ سے زیادہ کتنی ہوتی ہے؟ 1/3۔ اب وصیت کے متعلق بھی تو کوئی شخص جھوٹ بول کے بچوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے نا۔ آخر میں یتیموں کا مال ناحق طریقے سے کھانے والوں کی مذمت اور ان کے لیے سخت وعید۔ فرمایا ان الذین، بے شک وہ لوگ جو یأکلون کھاتے ہیں اموال الیتامی، یتیموں کا مال، بلکہ یتیموں کے اموال، ظلماً، ظلم سے، ظلم کرتے ہوئے، انما، سوائے اس کے کچھ نہیں، یأکلون، وہ کھاتے ہیں، فی بطونہم، اپنے پیٹوں میں، نارن، آگ، وہ اپنے پیٹوں میں آگ کھا رہے ہیں، وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، وَسَيَصْلَوْنَ، اور ان قریب، واو اور سین زبر سا، ان قریب، یصلون، وہ داخل ہوں گے، سعیرا، بڑکتی ہوئی آگ میں، وہ ان قریب بڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ جہنم کی وعید سنائی جا رہی ہے، اور صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچ جاؤ۔ صحابہ نے پوچھا وما ہن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہلاک کر دینے والے 7 گناہ کون کون سے، ہمیں بتائیے تاکہ ہم ان سے بچیں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، نمبر 2 جادو کرنا، جادو کرنا چاہے جادو کے توڑ کے لیے ہو، تیسرے نمبر پہ کسی شخص کو ناحق قتل کرنا جس کو قتل کرنا جائز ہی نہیں تھا، اور چوتھے نمبر پہ فرمایا سود کھانا، سود کھانا، اور 5ویں نمبر پہ میدان جہاد سے جنگ والے دن فرار اختیار کرنا، نہیں 5ویں نمبر پہ یتیم کا مال کھانا، 5ویں نمبر پہ سود کے بعد یتیم کا مال کھانا، اور 6 نمبر پہ میدان جہاد سے فرار اختیار کرنا، جہاد سے بھاگ جانا، دشمن کا، کافر کا مقابلہ نہ کرنا، اور 7ویں نمبر پہ بولی بالی معصوم عورتیں، پاک دامن عورتیں، ان پر بدکاری کی تہمت لگا دینا۔ اللہ ہم سب کو ان کبیرہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، بطور خاص یتیموں کے ساتھ اور مسکینوں کے ساتھ ہمدردی اور پیار سے، شفقت سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں وراثت کے متعلق دین کے احکامات پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، احسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔